اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ وہاں تھے نہیں، کہیں باہر کاروباری مقصد سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو جیسے ہی وہاں خبر ملی فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے، اور ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے دوست نے کیسا اعلان کیا ہے، نیا دین لے کر کے آیا ہے، تمہارے دوست نے ہمارے مذہب کے علاوہ ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا اگر وہ کچھ لے کر کے آئے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں سب سے پہلے مانتا ہوں۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ تنظیم اصلاح معاشرہ کی جانب سے، اس کی شاخ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام یوم صدیق اعظم کے نام سے منعقد کیا گیا۔ حضرت علامہ مولانا قاری انوار الحق رضوی صاحب مصباحی صاحب، مولانا مفتی فیاض مصباحی صاحب، اور ان حضرات کی کوششوں محنتوں جزاک اللہ خیرہ اور میں تو پہچانتا نہیں، شاید آپ حضرات میں بھی اس تنظیم سے وابستہ کئی لوگ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑا بہت مولانا فیاض صاحب کے ذریعے واقفیت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی کوششیں قبول فرمائے اور اس تنظیم کو اصلاح معاشرہ کے میدان میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہت ساری اچھائیاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے تو بہت ساری کوتاہیاں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان خامیوں کی اصلاح، کوتاہیوں کا ازالہ، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ خاص طور سے فتنوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے خدمت خلق کے کام لے رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کے کام لے رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، احساس دیا، تمیز دی، سب کچھ دیا، مگر انسان اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے ہدایت نہ عطا کی جائے۔ انسان کی اکیلی عقل اسے نجات تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے انسانوں کی نجات اور انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انسانوں کے درمیان انسانوں ہی میں سے بھیجا تاکہ خدا کا پیغام ان تک پہنچے اور انسان نجات سے ہمکنار ہو سکے۔ اور جو انبیاء کرام آئے، ان پہ ایمان لانے والے، ان کے ہاتھوں پہ ایمان لانے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے صحابی کہلائے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ انبیاء کرام کا ہے، اس میں کوئی بتانے اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ نبیوں کا بنایا ہے، نبیوں سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اور کوئی انسان
کمالات کے کتنا بھی اعلیٰ درجے تک کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوبیوں سے کیوں نہ آراستہ کر لے، مگر یہ سچ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بھی، بلند سے بلند انسان بھی کسی نبی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ہاتھوں پر بہتوں کو ایمان نصیب فرمایا، جو ان کے صحابی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری جنہیں کہا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے والے لوگ، وہ حضرت عیسیٰ کے صحابی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے لوگ، حضرت موسیٰ کے صحابی۔ حضرت سلیمان کے ساتھ رہنے والے لوگ، حضرت سلیمان کے صحابی۔ اسی طرح انبیاء کرام کے نام شمار کرتے جائیں اور ان پہ ایمان لانے والے لوگوں کو جانتے جائیں، وہ سب ان کے صحابی۔ لیکن حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں تابعی، میں زیادہ وضاحتیں نہیں کر سکتا، وقت بھی نہیں ہے اور ان سب چیزوں کی بہت ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام نبیوں کے صحابہ میں غور کیا، جن نبیوں کے اصحاب بھی ہوئے، جن نبیوں پہ ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے، ہم نے تمام نبیوں کے تمام اصحاب جن کے بارے میں علم تھا غور کیا، تو سارے انبیاء کرام میں جتنے بھی ان کے صحابی گزرے، ان سارے نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق سے اعلیٰ اور برتر کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمتیں، رفعتیں، سطوتیں، شوکتیں اور بلندیاں عطا فرمائی، وہ کسی نبی کے کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہوئے، ان کے جتنے بھی صحابی ہوئے، جتنے بھی امتی ہوئے، قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا۔ اور یہ رتبہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ جیسے بہت سارے صحابہ کرام کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، فوراً مسلمان نہیں ہوئے، تو اس پورے عرصے میں جو وقفہ گزرا، اس وقفے میں وہ مسلمانوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام کوئی 2 سال کے بعد مسلمان ہوئے، کوئی 4 سال کے بعد، کوئی 6 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد، کچھ مدینہ ہجرت سرکار فرما گئے اس کے بعد مسلمان ہوئے، کچھ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، الگ الگ وقتوں پہ مسلمان ہوئے۔ مگر میں آپ کو صدیق اکبر کی شان بتاؤں، حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر ولی تھے، عالم تھے، مصر کے رہنے والے تھے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے الیواقیت والجواہر کے اندر اپنی ایک کتاب میں، علماء کرام نام جانتے ہوں گے کتابوں کا، آپ لوگ شاید کبھی پڑھے ہی نہیں ہوں گے، عربی زبان کی کتابیں کہاں سے پڑھے ہوں گے، اس میں ایک روایت لکھی ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے، آپ نے شاید سنا نہ ہو، سن لے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مجلس میں حاضر تھے۔ سرکار اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مخاطب فرمایا، یا ابا بکر اتذکر یوم یوم، ابو بکر کیا وہ والا دن یاد ہے؟ حیرت ہو رہی ہوگی کہ حضور کس دن کا سوال فرما رہے ہیں، لیکن حضور سوال فرما رہے ہیں کیا وہ والا دن یاد ہے؟ ابو بکر سمجھ گئے کس دن کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ کس دن کے بارے میں سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تو سب سے اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا نا۔ تب کوئی انسان موجود نہیں تھا، جسم موجود نہیں تھا،
پہلے ہی دنیا کو بنانے سے پہلے، یعنی روحوں کو صرف پیدا فرمایا تھا، جسموں کو بنانے سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا، چاہے وہ دنیا میں مسلمان ہو یا دنیا میں کافر ہو گیا ہو، سب سے وہاں اپنے رب ہونے کا، اپنے خدا ہونے کا، معبود ہونے کا اقرار کروایا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر الستو بربکم کے ذریعے کیا گیا ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا، رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی انسان حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، سب کی روحیں وہاں موجود تھی۔ سب نے رب تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں بلا، کیوں نہیں، اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اس دن کی بات ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر نے سے حضور نے پوچھا یا ابا بکر تذکر یوم یوم، اے ابو بکر کیا وہ والا دن تمہیں یاد ہے؟ صدیق اکبر اتنے ہی سے سمجھ گئے کہ کس دن کے بارے میں آقا سوال فرما رہے ہیں، کس دن کے بارے میں آقا پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا بلا یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، مجھے وہ دن یاد ہے یا رسول اللہ، وہ دن بھی یاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب رب نے الستو بربکم کہا تھا تو رب کے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے میرے آقا نے بلا کہا تھا، سب سے پہلے میرے آقا نے جواب دیا تھا۔ آپ سوچیں صدیق اکبر کی معرفت کا کیا عالم ہے۔ ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم بلا کہہ کے آئے ہیں، رب کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیوں نہیں یاد ہے؟ ہم کو یاد ہونا چاہیے نا۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، آگے کہہ دیا گیا ہے، گواہی دے کر کے آپ آئے ہیں کہ ہم گواہ ہیں۔ اللہ آگے فرما رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یاد ہونا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا ہونے کے بعد دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں، گناہوں اور معصیتوں سے ہم اس قدر گھر گئے کہ ہمیں عالم ارواح کی کوئی چیز یاد نہ رہی۔ ساری چیزیں محو ہو گئیں، لیکن جن کے باطن پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، منور و مجلہ ہیں، مصفہ ہیں، روشن ہیں، منور ہیں، انہیں عالم ارواح کی باتیں بھی یاد ہیں۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر کی شان تو بڑی رفیع اور بلند و بالا ہے۔ صدیق اکبر کے ماننے والوں میں سے چوتھی تیسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ایک ولی گزرے ہیں، سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر تو بڑے بلند و بالا ہیں، انہیں تو نہ جانے کیا کیا یاد ہے، لیکن بلا جس دن میں نے عالم ارواح میں کہا تھا، مجھے بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے رب کی بارگاہ میں بلا کہا تھا۔ تو باطن اگر اسی حالت پہ رہتا ہمارا تو آج ہمیں بھی یاد ہوتا، لیکن ہم سب بھول گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہہ لو کہ ازل ہی میں منتخب فرما دیا تھا۔ وہاں بھی سب سے پہلے آقا نے بلا کہا، صدیق اکبر یہاں ایک اظہار فرما رہے ہیں۔ پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی عمر مبارک ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی؟ 63 برس۔ ماشاءاللہ، علماء کرام جان رہے ہیں، آپ حضرات کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ 63 برس۔ آپ کو میں بتا دوں، خلفائے راشدین، ہمارے چاروں خلفائے کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں حضرات میں صرف حضرت عثمان غنی کو چھوڑ کر کے باقی جو 3 حضرات ہیں، ان تینوں حضرات کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، اتنی ہی عمر جتنی آقا کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خدا کی شان کہ عمریں بھی موافق فرما دیں، ان کا ظاہر و باطن تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، ظاہر و باطن سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موافقت فرماتے تھے،
خدا کی مشیت نے چاہا تو عمریں بھی ان کی موافق ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ابرہہ والا جو واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں، علم تری کیف کے اندر سورہ فیل کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے، اسی واقعے والے سال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اس کے 2 سال یا 2.5 سال کے بعد، تھوڑا وہ چونکہ زمانہ ایسا تھا کہ تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، کوئی لکھنے کا دستور اور رواج نہیں تھا، تو سب کی تاریخ پیدائش یاد نہیں رہتی تھی، اس لیے بہت واضح طور پہ نہیں کہ 2 سال کی 2.25 سال یا 2.5 سال جتنا بھی ہو، بہرحال لگ بھگ 2.25 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حاجیان کرام جانتے ہیں نا، مینا میں پیدا ہوئے، مکہ سے متصل ہے، تھوڑی دوری پہ ہے۔ 2 سال آپ چھوٹے تھے حضور سے۔ وہ زمانہ کیسا تھا؟ بتوں کی پوجا کا زمانہ تھا نا، بتوں کی عبادت کا زمانہ تھا، بت پرستی اور شرک کا زمانہ تھا۔ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ عام حالات یہ تھے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھر کی کہ بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جا کر کے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، باپ لے کر کے بت خانے پہنچ جاتا تھا، بچے سے کہتا تھا یہ تمہارا خدا ہے، اسے سجدہ کرو تم۔ بچپنے ہی سے لوگ اپنی اولادوں کو بت پرستی سکھا دیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا سکھا دیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے، کسی سماج میں جب کوئی برائی بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی برائی ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی مشکل ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ پاتا ہو۔ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنے کا عیب ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے۔ آدمی پرہیز بھی کرتا ہے تب بھی خود نہیں کرتا ہے تو کسی کی ہاں میں ہاں تو ملانا ہی پڑتا ہے۔ برائی ہو ہی جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ چاہ کے بھی آدمی بچ نہیں پاتا۔ پتہ کیا چلا کہ جس سماج میں کوئی برائی بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے، کوئی خرابی بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے، کوئی بات بہت زیادہ رائج ہوا کرتی ہے، تو اس سماج کے لوگ چاہتے ہوئے بھی، جن کے اندر کچھ سمجھ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس برائی سے بچ نہیں پاتے۔ مگر اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے، وہ آگ میں بھی صحیح سلامت رہ جاتے ہیں، برائیوں کے درمیان بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا جو پیدائش کا جو زمانہ ہے، حضور کے بچپن کا جو زمانہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کا جو زمانہ ہے، وہ شرک کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ گھر والے بھی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اب ان حالات میں اپنے آپ کو بتوں کی پوجا سے بچا پانا یہ بہت مشکل کام تھا، مگر صدیق اکبر بچپن میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی دستگیری فرما رہی ہے، رب کی توفیق ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ صدیق اکبر کا ایک واقعہ بچپن کا میں آپ کو بتاؤں۔ صدیق اکبر بچپن میں تھے، ایک روایت میں تو حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال عمر بتائی ہے کہ اس وقت 4 سال عمر تھی، مگر ایک دوسری روایت میں نے پڑھا کہ لگ بھگ 10 سال کے قریب عمر تھی۔ 4 سال رہی ہو، 8 سال رہی ہو، 10 سال رہی ہو، اختلاف ہو سکتا ہے روایتوں میں، مگر بچپنے ہی کا زمانہ تھا، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھے، ایک بار ان کے والد ان کو پکڑ کے بت خانے لے کے گئے۔ بچپن ہی میں نے بتایا نا، عرب میں لوگ اپنے بچوں کو بھی بت خانے لے جا کے بت پرستی سکھاتے تھے، سجدہ کرواتے تھے، بت خانے لے کر کے گئے۔ اور جب بت کے سامنے پہنچے تو صدیق اکبر سے ان کے والد نے کہا، ہؤلاء آلہتک الشم العلا فاسجد لہم، یہ تیرے بلند و بالا خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ معاذ اللہ، یہ تیرے بلند و بالا خدا۔ اس زمانے میں شرک رائج تھا، ہر کوئی شرک کر رہا تھا، بت پرستی چل رہی تھی۔ لے گئے، بچپن ہے صدیق اکبر کا، لے کے گئے، کہا یہ تیرے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے کھڑے ہو گئے،
واقعی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کیا. اللہ کی رحمت جب دستگیری فرماتی ہے تو بچپن میں بھی کیسے کیسے واقعے ظاہر ہوتے ہیں. صدیق اکبر بت کے سامنے کھڑے ہو گئے, فرمایا تو خدا ہے؟ اچھا یہ بتا, تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے. خدا تو لوگوں کو رزق دیتا ہے, خدا تو لوگوں کو روزی دیتا ہے, خدا بھوکوں کو کھانا دیتا ہے, بے لباسوں کو لباس عطا فرماتا ہے, پیاسوں کو پانی عطا فرماتا ہے. تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے. بچپن ہے, 4 سال 8 سال کی عمر ہے. تو خدا ہے, میں ننگا ہوں, میرے بدن پہ لباس نہیں ہے, کچھ لباس تھا کچھ نہیں تھا, میرے بدن پہ لباس نہیں ہے, تو مجھے لباس دے اگر تو خدا ہے. چلو ٹھیک ہے, بچپنے کی حجت کتنی تام ہے دیکھو دوستو. آگے حضرت ابوبکر نے بچپنے ہی میں فرمایا, اچھا ٹھیک ہے, تو کھانا نہیں دے سکتا, تو مجھے پانی نہیں دے سکتا, تو مجھے لباس نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے اگر تو خدا ہے تو میں تجھے مار رہا ہوں, تو اپنے آپ کو بچا لے. صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا, اٹھا کے دے مارا, اور جیسے ہی پتھر مارا وہ فوراً نیچے گر گیا. بت منہ کے بل یا پیٹھ کے بل جیسے بھی گرا زمین پہ آ گیا. اب والد بت پرست, بت کی پوجا کرنے والے, وہ خدا ان کا ناراض ہو گئے. فوراً ناراض ہو کے ایک تماچا صدیق اکبر کے منہ پہ مار دیا. بچپنے کا زمانہ تھا, پکڑ کے گھر لے کر کے آئے. جب بچہ کوئی غلطی باہر کرتا ہے تو باپ پکڑ کے گھر لاتا ہے ماں کے پاس اور کہتا ہے لو دیکھو تمہارے بچے نے کیا کیا کیا. پکڑ کے گھر لائے اور ماں سے ان کے کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے جا کر کے ہمارے معبود کو, ہمارے خدا کو پتھر مار دیا, الٹا سیدھا بولا اور پتھر مار دیا, گرا دیا مار کر کے, دیکھو تمہارا بیٹا کیا کرتوت کر کے آیا. یہ بہت بڑا حادثہ تھا ان کے حساب سے, بھئی ان کے اعتبار سے ان کے خدا کو مار کے گرا دیا گیا. ماں نے کہا ایسا ہے, اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو, اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو, جیسا ہے ویسے رہنے دو. کہا کیوں؟ ان خداؤں کی عبادت یہ نہیں کرے گا کیا؟ ان خداؤں کی پوجا یہ نہیں کرے گا؟ کہا ماں نے اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو, کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا, پیدا ہوتے ہی میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے خدا کی سچی بندی سن لے, میں نے غیب سے آواز سنی تھی, کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا. اے خدا کی بندی تحقیق کے ساتھ سن لے, بشارت سن لے اس بچے کی جس کا نام عتیق ہے. یہ بچہ عتیق لقب والا ہے, اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے, یہ محمد کا ساتھی اور رفیق ہے, تو بشارت سن لے. میں نہیں جانتی, یہ ابھی چونکہ بچپنا تھا ان کا بھی اور حضور کا بھی بچپنا تھا, تب کسی پہ ظاہر نہیں تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. کون محمد ہیں جو نبی ہونے والے ہیں؟ ان کی ماں نے کہا میں نہیں جانتی محمد کون ہے اور یہ کن کا ساتھی بننے والا ہے, لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے ایسی ایسی آواز آئی تھی, اس لیے اس بچے کو, ابو بکر کو, اس عتیق کو اس کی حالت میں چھوڑ دو, اس کو کچھ نہ کہو, جیسے یہ رہے اسے رہنے دیا جائے. اس کے بعد سے ان کے والد نے, ان کے گھر والوں نے, ان کے خاندان والوں نے, ان کے محلے والوں نے, کسی نے کبھی زندگی بھر صدیق اکبر کو دوبارہ بت کی پوجا کرنے کے لیے نہیں بلایا کہ چلو بت کی پوجا کرو. یہ اللہ کی حفاظت ہے جو بچپنے سے صدیق اکبر کی حفاظت کر رہی. جب بت پرستی کی عام تھی, سجدہ بتوں کو عام تھا, کبھی آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا, بتوں کی عبادت نہیں کی. 38 سال اسی ماحول میں رہے, 38 سال بچپنے میں نہیں کیا. وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ناسمجھی تھی, بچپنا تھا, لڑکے ناسمجھی میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں, کر جاتے ہیں, مشرکوں کی طرف سے کوئی کہہ سکتا تھا. لیکن جب بڑے ہو گئے تب بھی بت کے قریب نہ گئے, شعور آیا, سمجھ آئی, تب بھی بتوں کے قریب نہ گئے, تب بھی کبھی سجدہ نہ کیا. 38 سال عمر ہو گئی, بت کے سامنے کبھی اپنا ماتھا نہ ٹیکا, کبھی سجدہ نہ کیا, کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. آپ سب جانتے ہیں نا حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالیٰ؟ بھائی صحابہ کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے,
لیکن مولا علی مولائے دو جہاں ہیں، وہ ان کا نام پاک جب آتا ہے تو ان کے نام پاک کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ الگ الگ وجہیں علماء نے بیان کی ہیں، لیکن میں آپ کو 500 سال پہلے ایک عالم امام ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کی ہوئی وجہ بتاتا ہوں۔ فتاوی حدیثیہ میں ایک کتاب ہے ان کی، فتاوی حدیثیہ، 500 سال پہلے کے عالم ہیں، مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی پیدا ہوئے 10 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے۔ پیدا ہونے سے لے کے مسلمان ہونے تک کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے چہرے کو معزز و مکرم بنایا، اتنا معزز بنایا، اتنا مکرم بنایا کہ 10 سال تک وہ اس ماحول میں رہے مگر کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنایا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ نے ان کے چہرے کریم کو مکرم و معزز بنایا۔ پھر آگے بڑی ایمان افروز بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علی تو آقا کی خدمت میں رہتے تھے، بچپنے سے آقا نے انہیں پالا ہے۔ حضرت ابو طالب صاحب اولاد تھے، ان کے کثیر اولاد تھیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے کہ اولادوں کا بوجھ زیادہ ان پہ نہ پڑے، حضرت علی کو اپنی تربیت میں آقا نے لے لیا تھا کہ میں اس کو دیکھوں گا، میں اس کی تربیت کروں گا۔ تو پیدائش کے بعد ہی سے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ آ گئے۔ 10 سال کی عمر ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مسلمان ہو گئے۔ تو حضور کے پاس رہتے ہوئے تو امکان ہی نہیں تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے۔ اللہ نے اس عیب سے انہیں پاک رکھنے کا پہلے سے ہی انتظام فرما دیا تھا۔ مگر قربان جائیے صدیق اکبر کی شان پہ کہ ان کے سامنے ماحول بھی تھا، اسباب بھی تھے، لوگ بلا بھی رہے تھے، لوگ پوجا کی طرف بلاتے بھی تھے، سجدہ کر بھی سکتے تھے، شعور بھی تھا، ماحول بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود 10 سال نہیں 38 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پاک کو بتوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھا۔ 38 سال تک وہ بتوں کے سجدے سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مولا علی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ بدرجہ اولا کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سال کی عمر ہی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے صدیق اکبر، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ملک شام گئے ہوئے تھے کاروبار کے لیے، ایک جگہ ٹھہرے، حضور کے ساتھ گئے تھے، چونکہ محلہ بھی وہی تھا جہاں پہ حضور رہا کرتے تھے، تو ساتھ میں گئے کپڑے کے کاروبار کے لیے۔ وہاں پہ ایک درخت کے نیچے حضور نے آرام فرمایا، وہیں پہ کہیں ایک پرانے دین عیسوی کا عالم عبادت گزار راہب رہا کرتا تھا، اس سے ملنے چلے گئے۔ جب ملنے گئے تو اس سے بات ہونے لگی، تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہاں سے ہو تم؟ صدیق اکبر نے کہا کہ عرب سے، مکے سے۔ کہا مکے میں کس خاندان سے؟ کہا قریش سے۔ کہا صحیح کہہ رہے ہو۔ اصل میں اس نے علامتوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ جو آدمی آیا ہوا ہے، یہ جو لڑکا نوجوان آیا ہوا ہے، یہ آخری نبی کا سب سے خاص ساتھی ہے۔ علامتوں سے پہچان لیا۔ کہا ہاں ٹھیک، قریش، خاندان قریش سے۔ خاندان قریش میں کس ذیلی خاندان سے؟ یعنی بڑا خاندان ہے قریش، قبیلہ بڑا ہے، تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے، جیسے ہمارا خاندان جب بڑا ہونے لگتا ہے تو پتہ چلا فلاں چچا کے لڑکے وہاں رہنے لگے، فلاں چچا وہاں رہنے لگے، تو الگ الگ جگہوں پہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، خاندان بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو کس ذیلی خاندان سے ہو؟ کہا بنی تیم سے ہوں، تیمی ہوں، 6ویں سلسلے میں جا کر کے میرا نسب، مطلب وہ تو بعد کی بات ہے، وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر کا نسب 6ویں پشت میں جا کر کے حضور کے نسب سے مل جاتا ہے۔ کہا میں تیمی ہوں۔ کہا بالکل صحیح۔ کہا وہ جو پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ کہا وہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا وہ نبی ہیں، آج تک اس پیڑ کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور نہیں بیٹھا ہے، نبی کے علاوہ اس پیڑ کے نیچے کوئی اور آرام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نبی ہیں، اور یہ ساری علامتیں میرے پاس
کتابوں کے ذریعے پہنچی ہیں، اور میں تمہارے اندر ایک علامت اور دیکھنا چاہتا ہوں، ساری علامتیں تمہارے اندر ہیں، تم اس پیغمبر کے ساتھی اور رفیق بنو گے، ساری علامتیں ہوں گی، ذرا اپنا پیٹ مجھے دکھاؤ، ایک علامت مجھے اور دیکھنی ہے۔ صدیق اکبر شرمیلے تھے، کہا نہ، اپنا پیٹ میں نہیں دکھاؤں گا۔ کہا نہیں، مجھے دکھائیے، یہ اوپر کا حصہ دکھائیے۔ تو پیٹ کا یہ اوپری حصہ آپ نے دکھایا تو یہاں ایک تل جیسا نشان تھا۔ جب اس راہب نے دیکھا فوراً پکار اٹھا، آپ ہی وہ ہیں جو نبی آخر الزماں کے ساتھی، صاحب اور رفیق بنیں گے، وہ آخری نبی مکے میں آنے والے ہیں، یہی ہیں جو پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے واپس آ گئے، پھر کبھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ 18 سال کی عمر سے لے کر کے 61 سال جب آپ کی عمر ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تب تک، بلکہ جب خود آپ بھی دنیا سے گئے اس کے بعد بھی آپ تو بغل ہی میں روضہ اطہر میں مدفون ہے، آرام فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ سرکار اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ وہاں تھے نہیں، کہیں باہر کاروباری مقصد سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو جیسے ہی وہاں خبر ملی فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے، اور ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے دوست نے کیسا اعلان کیا ہے، نیا دین لے کر کے آیا ہے، تمہارے دوست نے ہمارے مذہب کے علاوہ ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا اگر وہ کچھ لے کر کے آئے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں سب سے پہلے مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی وہ کون سی نئی بات ہے جو سننے میں آئی ہے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں تمہاری جانب بھی اور سارے انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر نے ایک دو جملہ اور کہا، کچھ پوچھا، حضور نے فرمایا، فوراً آپ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے فوراً سنتے ہی حضور کا دعوی رسالت سنتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اور آپ کے دست اقدس پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان سے مشرف ہو گیا۔ کوئی تردد نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی غور و فکر نہیں۔ آپ بتاؤ کوئی آدمی 38 سال تک کسی مذہب کو ماننے والا ہو، اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے سوچ بچار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ چھوڑنا ہوگا جب اسے اس مذہب کو بدل کے دوسرا مذہب اختیار کرنا ہوگا، وہ بھی بالکل الٹا۔ وہ مذہب کہے کہ دسیوں خدا ہیں، دسیوں خداؤں کی پوجا کرنے کے لیے کہے، اور یہ مذہب کہے کہ نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف ایک خدا ہے، وہی سچا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب اتنی بڑی تبدیلی کرنی ہو، آدمی سوچے گا، تھوڑا کھٹکے گا، تھوڑا غور کرے گا، تھوڑا وچار کرے گا، فکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تب جا کر کے کہیں بدلے گا۔ مگر نہیں، صدیق اکبر کو اپنے صاحب و رفیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اتنا اعتماد اور یقین کامل تھا کہ آپ نے جیسے ہی رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فوراً ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گئے، سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ آقا کریم یہ بات ذکر فرمایا کرتے تھے، بعد میں بھی حضور ذکر فرماتے تھے، میں نے، حضور نے ایک بار فرمایا، میں نے جتنے لوگوں کے اوپر بھی اسلام پیش کیا کہ میں اسلام لے کر کے آیا ہوں تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، میں ایک دین لے کر کے آیا ہوں، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کا کلمہ پیش کیا، کسی نے فوراً قبول نہیں کیا، سب نے تردد کیا، سب نے سوچا، سب نے غور کیا، سب نے کچھ وقت لیا، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے سامنے جیسے ہی میں نے کلمہ اسلام پیش کیا فوراً ابو بکر نے قبول کر لیا۔ ابو بکر کے سوا سب نے تردد کیا، سب نے غور و فکر کیا، سب نے سوچا، مگر ابو بکر کے سامنے جب میں نے کلمہ اسلام پیش کیا، ابو بکر نے فوراً کلمہ اسلام قبول کر لیا، ایک لمحے کا بھی تردد نہیں کیا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، فوراً کلمہ قبول فرما لیا، فوراً اسلام قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام نے بتایا ہے، روایات میں موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سارے انسانوں میں، سارے مسلمانوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ہمارے مولانا فیاض صاحب نے مالک بن دغنہ والا واقعہ بیان کیا، آپ نے سب نے سنا ہوگا۔ جب آپ صدیق اکبر جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر کے، اہل مکہ پریشان کر رہے تھے، عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے، ہوتا ہے اہل حق کو اہل باطل
इबादतों से भी रोकते हैं कि ये क्यों एक सच्चे खुदा की इबादत कर रहा है। उन्हें चिढ़ होती है, उन्हें तकलीफ होती है, इबादत से भी रोक रहे थे। आजिज आके मक्का छोड़ना चाहा, मालिक बिन दुगुन्ना ने वापस ला करके मक्के में दोबारा अपनी जमानत पे रखा। मक्के वालों से कहा मैंने इनको पनाह दी है, इनको यहां रखो, मगर शर्त लगा दी घर के अंदर ही रहेंगे, घर के बाहर नहीं इबादत कर सकते, घर के अंदर ही रहना पड़ेगा इनको। रहे कुछ दिन, लेकिन उसके बाद अपने घर के बाहर अपने एक सहन में मस्जिद तामीर फरमा ली, मतलब थोड़ा सा एक जगह खास कर ली, वहां इबादत किया करते थे, तिलावत किया करते थे, कुरान पढ़ते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। फिर उसको इब्ने दुगुन्ना को बुलाया इन लोगों ने, कहा ये तो आप मुआहदा ही तोड़ दिया, कहा था घर के अंदर पढ़ेंगे, अब ये घर के बाहर, अब इसलिए जाके समझाओ इनको। इब्ने दुगुन्ना आया, कहा कि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि अरब में मेरा नाम बदनाम हो कि मैंने जिसको पनाह दी थी उसकी हिफाजत मैं नहीं कर सका। इतना वो लोग हसास थे कि अगर किसी को पनाह दे दी है, किसी को कुछ जबान दे दी है, तो उसकी हिफाजत करते थे वो, और उसके लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। मक्के वालों से कह दिया था मैं पनाह दिया हूं, मैं लेकर के आया हूं, इसको कुछ होना नहीं चाहिए अबू बकर को, ये अपने खुदा की इबादत करेगा, तिलावत करेगा, करने दो इसको। कहा लेकिन आपने घर के बाहर इबादत करना शुरू कर दिया, तो इसलिए अब मैं अपनी पनाह बाकी नहीं रख सकता, या तो भाई आप घर के अंदर ही इबादत कीजिए या मेरी पनाह खत्म। तो सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे अब तुम्हारी पनाह की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पनाह छोड़ करके अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह में जा रहा हूं। फिर आपने अलल ऐलान इबादत फरमाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं आपकी तबलीग से, हजरत सिद्दीक अकबर की तबलीग से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब वो सहाबा किराम हैं जो अशरे मुबश्शरा में से हैं। अशरे मुबश्शरा में से जो सहाबा हैं, 10 वो सहाबा जिनको जन्नत की बशारत हुजूर ने एक ही मजलिस में सिलसिलेवार नाम लेकर के दी थी। ये सहाबा सब के सब अगर इस्लाम की दौलत से माला माल हुए तो वो सिद्दीक अकबर के तबलीग की बदौलत इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की खातिर जब आप मुसलमान हुए तो जानते हैं उस ज़माने में 40,000 दिरहम आपका रासुल माल था। रासुल माल जानते हैं, कोई बिजनेस करने के लिए जो आपकी असल पूंजी होती है, जो असल पूंजी आपकी होती है, जो लगाते हैं किसी बिजनेस में, उसको रासुल माल कहा जाता है अरबी ज़बान में। आपकी जो असल पूंजी थी जो आप बिजनेस में लगाते थे वो 40,000 दिरहम थे। वो सारा माल आपने, बिजनेस चलता रहा, रासुल माल पूरा का पूरा आपने अल्लाह की राह में खर्च फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल की शरीयत पे ईमान लाने वाले जितने भी लोग थे, कमजोर लोग शुरू में मुसलमान हुए। कुफारे मक्का परेशान करते थे, तकलीफें देते थे। आपने 12 वाकयात सुने होंगे, हजरत सैयदना बिलाल के वाकयात और हजरत ज़िन्नीरा के वाकयात और दीगर हजरत सुमैया के वाकयात और दीगर सहाबा किराम जो उस जमाने में मुसलमान हुए। कुफारे मक्का उन्हें तरह तरह से परेशान करते थे, आपने इन सब के वाकयात सुने होंगे। सिद्दीक अकबर को ये गवारा नहीं होता था कि कलिमा इस्लाम पढ़ने के बाद किसी काफिर को इनके ऊपर तसल्लुत रहे। गुलाम भले से ये काफिरों के हैं मगर वो सताए, एक मुसलमान को सताए, इस्लाम को मानने की वजह से सताए, ये सिद्दीक अकबर को गवारा नहीं था। सिद्दीक अकबर इन कमजोर गुलामों को खरीद खरीद के बारी बारी आजाद कर दिया करते थे। हज़रत बिलाल को भी खरीदा और बड़े ऊंचे दाम में खरीदा। हबशी गुलाम थे, हबशी काले रंग के होते हैं, कद छोटा था, काले से थे, कमजोर थे, हबशी गुलाम थे हज़रत बिलाल। उनको बड़े ऊंचे दाम पे हज़रत अबू बकर ने खरीदा। मगर वाकई कुर्बान जाइए, उस जमाने में वो मुसलमान हुए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब लोग बहुत कम तादाद में मुसलमान हुए थे, बहुत कम तादाद में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इस अजमत को तस्लीम करते थे, फरमाते थे अबू बकर सैयदुना व आतका सैयदना, अबू बकर हमारे आका हैं और इन्होंने मेरे आका बिलाल को आजाद किया है। सुभान अल्लाह।
یہ رتبہ حضرت بلال کا، کہ حضرت بلال جیسے حبشی غلام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرشی ہیں، مکی ہیں، خاندان قریش کے ہیں، خاندانی شان و شوکت والے ہیں، مسلمانوں میں امت میں دوسرے نمبر پہ سب سے بلند و بالا، سب سے عظیم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بلال ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ابو بکر بھی ہمارے آقا ہیں، انہوں نے ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ حضرت بلال کو بڑے اونچے داموں پہ آزاد کیا، خرید کر کے آزاد کر دیا۔ تو جانتے ہیں کفار مکہ بہانہ ڈھونڈتے کہ کسی طرح سے عیب لگایا، کہا ایسا ہے نا بلال نے کبھی ان کے اوپر کوئی مہربانی اور احسان کیا ہوگا، اسی احسان کا یہ بدلہ چکائے ہیں، کہا اسی احسان کا بدلہ چکایا ہوگا۔ تو آپ پہلے یہ جان لیں احسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ احسان تو وہ ہوتے ہیں جو دینی احسان ہوتے ہیں، جیسے ہم سب پہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اکابر کا، ہمارے ائمہ اہل سنت کا احسان ہے کہ ہم سنی ہیں، احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ان علماء نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت نہ کی ہوتی تو آج فتنوں کی آندھیوں میں نہ جانے کتنے لوگ اڑ چکے ہوتے، فتنوں کے سیلاب میں نہ جانے کتنے لوگ بہہ چکے ہوتے۔ یہ دینی احسان ہوتا ہے، اس احسان کا کوئی اجر اور بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ انبیاء کرام نے اعلان فرما دیا تھا اپنی امتوں کو، قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ اس تبلیغ پر، اس دین کا پیغام تم تک پہنچانے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میرا اجر اور میرا بدلہ تو رب العالمین کی بارگاہ سے ملنے والا۔ تو یہ دینی احسان ہوتا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کا اجر ملے گا احسان کرنے والے کو رب کی بارگاہ سے، مولا کی بارگاہ سے۔ دوسرا دنیاوی احسانات ہوتے ہیں، آپ کی جان کوئی بچا دیا، آپ کے اوپر مصیبت آئی، کسی نے مصیبت دور کر دی، آپ کو مال کی ضرورت تھی مال دے دیا، آپ کو پریشانی میں تھے آپ کی پریشانی دور کر دی، آپ کی ضرورت پوری کر دی، آپ کی مدد کر دی۔ بہت سارے احسانات دنیا میں ہوا کرتے ہیں۔ اب دنیا میں جو احسانات دنیاوی ہوتے ہیں، یہ دنیاوی احسانات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم دنیا میں موجود ہیں، یہ احسان ہے ہمارے ماں باپ کا، یہ بھی تو احسان ہے ماں باپ کا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، وہ ہمارے وجود کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ماں باپ کا احسان ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ بھائی مان لیجئے باپ کہیں کسی کے قیدی بن گئے، غلام بن گئے، تو ان کو خرید کر کے ہم آزاد کر دیں، تو آزاد کرنا کسی غلام کو یہ اس کو دوبارہ زندگی دینا ہے، دوبارہ اس کو زندگی دینا ہے۔ تو باپ نے ہمیں زندگی دی اور ہم نے خرید کر کے باپ کو زندگی دے دی، تو یہ ایک بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فرما دیا، فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صدیق اکبر کی حیات طیبہ سے بھی یہی درس ملتا ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ کچھ اسباق بھی دوں گا، اس لیے کہ اصلاح معاشرہ تنظیم کی جانب سے پروگرام ہے، تو اصلاح کی باتیں نہ کی جائیں تو پھر تو بہرحال ادھورا ادھورا سا محسوس ہوگا۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے لوگوں کو اونچے داموں پہ خرید کے آزاد کرتے تھے۔ تو ایک تو احسان وہ ہوتا ہے دنیاوی احسان، ماں باپ کا احسان، اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں، لیکن کچھ احسانات ہوتے ہیں جن کا بدلہ ہو سکتا ہے، جیسے بہت سارے آپ سب جانتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کفار مکہ نے، کہ ابو بکر کے اوپر ضرور اس کا کوئی کبھی احسان ہوگا، اسی کا بدلہ ابو بکر نے چکایا ہے۔ قربان جاؤ شان صدیق اکبر پر، صدیق اعظم کی شان پہ قربان جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کتنی عظمت ہے، کتنا قرب ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو جواب وحی کے ذریعے قرآن میں خدا عز و جل نے عطا فرمایا۔
بارہا سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، مگر ساتھ ہی یہ بھی سن لو کہ جب صدیق اکبر پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی، حضرت بلال کو صدیق اکبر نے جب آزاد کیا، لوگوں نے کہا کہ کوئی احسان ان کا رہا ہوگا اس لیے آزاد کیا ہے اونچے داموں پہ خرید کر کے۔ خدا کی قسم قرآن کی آیت اتر گئی، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ رب نے اعلان کر دیا کہ جہنم سے اس سب سے بڑے متقی ابو بکر کو، سب سے بڑے متقی کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ تقوی اختیار کرے، صفائی اور ستھرائی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ تقوی پائے، تاکہ صفائی پائے، تاکہ ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اس لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ساتھ ہی مولا تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا، مال احد عندہ من نعمت تجزا، اس کے اوپر کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاتا ہو۔ تم بات کرتے ہو کہ اس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہوگا؟ صدیق تو وہ صدیق ہے، ابو بکر کی تو وہ ذات ہے کہ دنیا میں کسی کا اس کے اوپر کوئی ایسا احسان ہے ہی نہیں جس کا بدلہ چکایا جاتا ہو۔ اس کے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، احسان ہے تو رسول اللہ کا احسان ہے۔ رسول اللہ کے سوا دنیا میں کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاتا ہو۔ صدیق اکبر خود سینکڑوں لوگوں پہ صدیق اکبر نے احسان کیا ہے، مگر صدیق اکبر پہ کسی اور نے احسان نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن کریم میں، یہ شان ہے صدیق اکبر کی، مال احد عندہ من نعمت تجزا، اس کے اوپر کسی کی کوئی ایسی نعمت نہیں، کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا۔ اور تم کہتے ہو کہ اپنا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے اتنا مال، نہیں، بدلہ چکانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ مالہ یتزکا، اپنا مال یہ ستھرائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، رب کی رضا پانے کے لیے خرچ کرتا ہے، رب کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے ذریعے قرب الہی والا مقصود ہوا کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی مقصد، کوئی دنیاوی کوئی چیز حاصل کرنا مقصود اس کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جواب کس نے دیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا قرآن کریم میں، قیامت تک لوگ تلاوت کریں گے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو الاتقا کہا ہے، سب سے بڑا متقی۔ سب سے بڑا کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ الاتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا متقی۔ ایک ہوتا ہے متقی پرہیزگار، ایک ہوتا ہے متقی پرہیزگار، ایک ہوتا ہے بھائی اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار، اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ اللہ نے کہا یہ الاتقا ہے، سب سے بڑا متقی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ نہیں، کس صفت کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں آدمی رتبہ پاتا ہے؟ آپ خوبصورت ہو تو اللہ کے ہاں درجہ مل جائے گا، آپ مضبوط اور توانا ہو تو اللہ کے ہاں درجہ مل جائے گا، آپ اونچے خاندان سے ہو تو اللہ کے ہاں درجہ ملے گا۔ کس بنیاد پہ اللہ کے ہاں درجہ ملتا ہے، بلندی ملتی ہے؟ تقوی۔ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ آقا نے خطبہ حجۃ الوداع شریف میں اعلان فرما دیا، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، اجمی کا مطلب عرب سے باہر کے لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے، ہاں مگر تقوی کے ذریعے، تقوی جس کے اندر زیادہ ہوگا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والا ہوگا، زیادہ رتبے والا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 آیتیں ہو گئیں، کیا آیتیں؟ 2 آیتیں۔ تم میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ صدیق اکبر سب سے بڑے متقی، لہذا صدیق اکبر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بالکل، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بلند و بالا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ساری امتیوں میں سب سے بلند و بالا آپ۔ قرآن کی آیتوں سے آیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ چلا۔ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ غضب ہوا ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا نہیں، جن پہ تو نے انعام کیا ان کا راستہ چلا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کو پڑھے گا سنے گا فوراً دماغ میں آئے گا کون وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے؟ آئے گا سوال کہ نہیں آئے گا؟ اس کا جواب آپ کو قرآن میں مل جاتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں الحمد میں جو آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان کا راستہ ہمیں چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چل گیا کہ وہ راستہ نبیوں کا ہے، وہ راستہ صدیقوں کا ہے، وہ راستہ شہیدوں کا ہے، وہ راستہ صالحین کا ہے۔ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ سچا راستہ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر صدیقوں کے بھی سردار ہیں، ان کا راستہ سب سے زیادہ صحیح و سالم اور سچا راستہ ہے جس راستے پہ چل کے بندہ نجات پاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کی وضاحت ہو جا رہی ہے، مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دے رہی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ تم میں سب سے بڑا عظمت والا، سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو سب سے بڑا متقی کون ہے یہ جاننے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور مت جاؤ، قرآن خود کہہ رہا ہے سیجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ یہ صدیق اکبر ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ صدیق ہیں جو سب سے بڑے متقی ہیں۔ ان سے بڑا متقی امت محمدی میں کوئی اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اسی لیے صحابہ حضور کے زمانے سے آج تک سنیوں کا عقیدہ ہے، آج تک سنیوں کا عقیدہ، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا کہ سیدنا صدیق اکبر اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں۔ کوئی صحابی رتبے اور درجے میں ان کے برابر نہیں ہیں، سب ان کے بعد ہیں۔ سارے صحابہ بلند و بالا، سارے صحابہ اعلیٰ، کوئی صحابی ادنا نہیں ہے۔ کوئی صحابی عمر میں چھوٹے رہے ہوں گے، درجے میں آپس میں چھوٹے رہے ہوں گے آپس میں، مگر ہم نہیں کہتے کہ صحابی ادنا ہے۔ صحابی ادنا نہیں ہوتے، صحابی تو وہ ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک لوگوں کو اعلیٰ بنا دیا کرتی ہے، وہ کیسے ادنا ہو جائے گا؟ تو سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے متقی صدیق اکبر۔ اب تقوی پہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کتنے متقی تھے سیدنا صدیق اکبر۔ آپ نے موضوع ایسا دیا حضرت کہ میں وہی کل سوچ رہا تھا کہ اب اس میں تو بھائی حیات، خدمات، فضائل، محاسن، سچ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی حیات یعنی ان کی زندگی، ان کی خدمات جو اسلام کے لیے ہیں کچھ بیان کی میں نے، جیسے تبلیغ وغیرہ اور ساری قربانیاں وغیرہ، مال خرچ کیا اور بہت کچھ آگے اپنے زمانے خلافت میں آپ نے انجام دی خدمات۔ آپ کے فضائل اور محاسن وغیرہ رات کی رات ختم ہو جائے گی، دن کے دن ختم ہو جائیں گے، مگر بیان کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب حضرت ذمہ داری آپ نے ڈالی ہے تو کچھ نہ کچھ بیان کروں۔ تقوی کی بات چل رہی ہے صدیق اکبر کی۔ جانتے ہیں آج ہم میں سے کتنے ہوں گے جو حلال حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں؟ ان کا نام ہم لیتے ہیں نا، ان کی یاد میں یہ محفل منعقد ہم آئے ہیں، ذرا سبق لے کے جانا کہ جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کی تعریف میں ہم اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، جن کی عظمتوں کے چرچے ہم کرتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ان کا کیا طریقہ تھا اور ہمارا کیا طریقہ؟ صدیق اکبر کا ایک غلام تھا، زمانے جاہلیت میں اس کسی سے جوئے اور بازی وغیرہ لگائی تھی، زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، اور بازی جیت گیا تو مال ملا کچھ، ایک دن کچھ لا کر کے صدیق اکبر کو کھلا دیا اسی مال سے۔ اب بھئی غلام لا کر کے اگر کھلا رہا ہے تو آدمی یہ سوچے گا، زمانہ اسلام کی یہ بات ہے، زمانہ اسلام کی یہ بات ہے، اسی مال سے لا کر کے غلام نے صدیق اکبر کو کھلا دیا کچھ۔
اب غلام یا گھر کا کوئی آدمی اگر کچھ کھلا رہا ہے تو آدمی سوچے گا بھی نہیں کہ اس کا مال جو ہے گڑبڑ ہوگا. بھائی گھر والے لوگ کھلا رہے ہیں تو صاف ستھرے مال سے ہی کھلا رہے ہوں گے. صدیق اکبر نے کھا لیا جو چیز تھی، معلوم تو تھا نہیں. غلام نے کہا آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ میں نے کہاں سے یہ مال کمایا ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا بتاؤ کہاں سے حاصل کیا. اب اس نے بتایا، راز کھولا کہ کیسے کیسے میں نے یہ مال حاصل کیا تھا. قربان جائیے صدیق اکبر پہ فوراً اپنا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا، منہ میں ڈالا، فوراً حلق میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے جو کچھ کھایا تھا فوراً الٹی کر دی. اتنا ہی نہیں، الٹی کر دی. اس کے بعد کا جملہ میں جب میری نظر سے گزرا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تقوی کا یہ عالم، خدا کی قسم شبہ تھا کہ کھانا یہ میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں حلال ہے. ہاتھ ڈال کے الٹی کر دی. الٹی کرنے کے بعد تب تک ہاتھ ڈالے رہے جب تک سب کچھ نکل کے باہر نہیں آ گیا. ایک لقمہ برابر بھی مقدار پیٹ کے اندر نہیں رہنے دی. اس کے بعد جانتے کیا کہا؟ اے اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے نکال کے باہر کر دیا. جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے نکال کے باہر کر دیا. جو خراب لقمہ میرے اندر گیا، جو خوراک میرے اندر گئی، میں نے وہ نکال کے باہر کر دی. اب جو آنتوں میں لگا رہ گیا ہوگا، جو آنتوں میں سرایت کر گیا ہوگا، جو نسوں میں چلا گیا ہوگا، میرے مولا میں جو نسوں میں چلا گیا، جو آنتوں میں چلا گیا، اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے. یہ تقویٰ ہے صدیق اکبر کا، یہ پرہیزگاری ہے. الٹی کر دی، کچھ نہیں بچا، پھر بھی یہ خیال فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آنتوں میں کہیں لگا نہ رہ گیا ہو، کچھ نسوں میں نہ چلا گیا ہو. ارے ان کا نام لیتے ہو، حرام لقمہ کیسے اپنے منہ میں ڈالتے ہو؟ حرام کمائی کیسے لا کے خود کھاتے ہو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو؟ کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ جن کا تم نام لیتے ہو، صبح و شام جن کا نعرہ لگاتے ہو، ہر مجلس میں جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، ان کے تقویٰ کا تو یہ عالم ہے، مگر خود ہمارا یہ حال ہے کہ حرام کماتے ہیں اور حرام لا کے خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. یاد رکھو حرام سے جو جسم پلے گا وہ جہنم میں جائے گا. لبدن نشأ من الحرام احق للسحت، بدن نشأ من السحت احق بجہنم، اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم نے فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آقا کریم نے فرمایا ہے وہ بدن جو حرام سے پلے گا وہ جہنم کے لائق ہے. کیسے ہم حرام کی چیز، حرام کی روزی لا کر کے خود کھا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں. اپنا بچہ جس کے ہاتھ پہ کہیں ایک تیلی ماچس اگر لگ جائے تو ہمیں گوارا نہیں ہے، حرام کھلا کر کے اس کے پورے بدن کو ہم جہنم میں ڈال رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، حرام سے بچتے تھے. حرام ہی نہیں، زمانے جاہلیت سے آپ حرام چیزوں سے بچا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت حرام ناجائز وغیرہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. شراب، آپ کو معلوم ہے زمانے جاہلیت میں جب آپ نوجوان ہوئے آپ نے دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں. عرب کے لوگ بہت شراب پیتے تھے. آپ نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اگر آدمی سبق حاصل کرنا چاہے تو گٹر کے پاس یا راستے میں گرے ہوئے ایک آدمی کو دیکھ کے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے، شراب چھوڑ سکتا ہے. صدیق اکبر نے کبھی پیا نہیں تھا مگر ایک بار دیکھ لیا، فرمایا تب سے اور زیادہ مجھے نفرت ہو گئی. ایک آدمی شراب پی کے گرا ہوا تھا اور گندگی کے پاس گرا ہوا تھا، پاخانے کے پاس گرا ہوا تھا، اس کو کچھ سمجھ کے منہ کے پاس کھانے کے لیے لے جاتا تھا. جب بدبو لگتی تھی تو نیچے رکھ دیتا تھا، پھر لے جاتا، پھر بدبو لگتی پھر نیچے رکھ دیتا. تو اس کو دیکھ کر کے مجھے اتنی کراہت اور نفرت ہوئی کہ شراب سے نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی. میں کبھی بھی شراب کے قریب نہیں گیا. مگر آج مسلمانوں کے سماج میں بھی بیئر پینے والے لوگ ہیں، وسکی پینے والے لوگ ہیں، شراب پینے والے لوگ ہیں، دیسی انگریزی ہر طرح کی شرابیں مسلمانوں کے اندر پینے والے لوگ موجود ہیں. یہ ہمارے رہنما ہے، یہ ہمارے مقتدا ہیں جنہوں نے انسانوں کو رہنے کا سلیقہ سکھایا. یہ عقل ہے تو اس گندگی کے قریب مت جانا.
اتقا نے, سب سے بڑے متقی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ خدا نے تمہیں عقل دی ہے. ابھی دین نہیں آیا تھا, ابھی شریعت نہیں آئی تھی, ابھی پیغام اسلام نہیں آیا تھا, ابھی کلمہ اسلام بلند نہیں ہوا تھا, ابھی تو جہالت کا زمانہ تھا, جاہلیت کا دور تھا, لوگ گناہوں میں مبتلا تھے, بتوں کی پوجا میں مبتلا تھے, شراب نوشی کرتے تھے, بدزبانیاں کرتے تھے, بہت ساری برائیاں ان کے اندر تھی. اس زمانے میں بھی صدیق اکبر نے عقل کا استعمال کیا اور شراب سے نفرت ان کے دل میں بیٹھی اور فرما دیا کبھی میں اس کے قریب نہیں گیا ہوں. پھر آج حرام ہونے کے بعد ہمارے لوگ کیسے قریب چلے جاتے ہیں, حیرت ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, پوری زندگی ہم سب کے لیے بہت سارے معاملات میں نمونہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ آئے, ساتھ میں صدیق اکبر بھی آئے. مولانا مفتی فیاض صاحب نے ہجرت کے بارے میں بھی ذکر کیا, آپ سب نے بارہا سنا ہوگا, بہت ساری باتیں سنے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیغامات بھی آپ کو دے کر کے جاؤں. مدینے آئے, آپ کاروبار کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ عشق تھا آپ کو. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ رسول اللہ سے کتنی محبت اور کتنا عشق حضرت ابوبکر صدیق کو تھا. ہمیشہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. ہمیشہ رسول اللہ کے اوپر آنچ نہ آئے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی کچھ کہہ نہ سکے, کوئی رسول اللہ کو تکلیف نہ دے سکے. سفر ہجرت کا میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ میں بتاؤں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد غار ثور میں رہے, آپ سب نے سنا ہوگا. غار ثور سے پہلے جب غار ثور جا رہے تھے یا غار ثور سے جب نکل کے آگے بڑھ رہے تھے, تو صدیق اکبر حضور کے ساتھ جاتے تو کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے, پیچھے پیچھے چلتے, پھر کبھی دوڑ کے آگے چلے جاتے, آگے آگے چلا کرتے. تو یہ چیز عجیب تھوڑا سا تھی کہ کبھی دوڑ کے آگے چلے جا رہے ہیں, کبھی پیچھے چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے محسوس فرمایا تو پوچھا, ابو بکر یہ آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہو, کبھی آگے چلے جا رہے ہو, کبھی پیچھے ہو جا رہے ہو, کبھی آگے چلے جا رہے ہو, کبھی پیچھے ہو جا رہے ہو. صدیق اکبر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے وہ لوگ آ رہے ہوں, پیچھا کر رہے ہوں, تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر آئے حملہ کریں سب سے پہلے میرے اوپر حملہ ہو, آپ محفوظ رہیں. اپنے جان کی قربانی دینا چاہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہے. فرماتے ہیں اور آگے جب کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو چال چل کے لوگ آگے سے سامنا کریں, دوسرے راستے سے گھوم کے آ رہے ہوں اور آگے سے حملہ کریں, تو اس لیے جب خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے سے حملہ ہو, تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی تیر آئے, کوئی حملہ ہو تو میرے اوپر ہو, میرے آقا محفوظ رہیں. یہ عشق تھا صدیق اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. غار میں گئے تو غار میں کہا, یا رسول اللہ باہر ہی آپ رکے رہیں, پہلے میں اندر جاؤں تاکہ کوئی موذی چیز ہو تو اس کو میں دور کر دوں, اگر ایذا پہنچے تو مجھے پہنچے, رسول اللہ کی ذات اطہر محفوظ رہے. سبحان اللہ, سبحان. غار میں صدیق اکبر پہلے گئے. آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا, مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے. خداوند قدوس کو یہ ادا اتنی پسند آئی, فرما دیا قرآن میں, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صدیق اکبر کے صحابی ہونے کی وضاحت صراحت خدا نے قرآن میں کر دی. قرآن میں اعلان فرما دیا کہ صدیق اکبر نبی کے صاحب ہیں, صحابی ہیں. آپ کو میں بتاؤں, کیا بات, کوئی آدمی اگر صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کر دے تو فوراً کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ان کے صاحب اور صحابی ہونے کا اعلان کر دیا. صحیح بات ہے, واہ واہ, فوراً کافر ہو جائے گا. کسی اور صحابی کے صحابی ہونے کا اعلان خدا نے قرآن میں نہیں کیا ہے. صاحب ہی نبی کا صحابی, نبی کا صاحب اگر کسی کو قرآن نے کہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے صحابی ہونے کا اعلان خود خدا نے قرآن کریم میں کیا ہے. جب وہ سبائے تلاش کرتے ہوئے, بالکل غار تھوڑا گہرائی میں تھا, بالکل ایسے نظر آ رہے تھے. صدیق اکبر نے دھیرے سے عرض کیا, رسول اللہ یہ لوگ تو بالکل غار کے دہانے پہ, اگر نظر جھکائیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے, نظر جھکائیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. کیا بات, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. فکر مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ, سبحان اللہ. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر
ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فکر ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عرض کی حضور سے، حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں لوگوں کے بارے میں، میرے اور تمہارے بارے میں، جن کے ساتھ تیسرا تو خدا ہے، تیسرا اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہاں پہ ایک بڑی ایمان افروز بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ان اللہ مع الصابرین، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قرآن میں بتا دیا گیا اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہاں حضور نے فرمایا ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا سب ایک ہی جیسی باتیں ہیں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ مجاہدین کے ساتھ، اللہ حضور کے ساتھ، اللہ جو ہے صدیق اکبر کے ساتھ، کیا سب ایک جیسی باتیں ہیں؟ دیکھنے کے حساب سے سب ایک جیسی باتیں لگ رہی ہیں کہ بھئی اللہ ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ. مگر میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے ساتھ ہوں مولانا صاحب، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوں. کل کو یہ مولانا صاحب نہ رہ جائیں، خدا نہ کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پر مانیے گا. کل کو یہ مولانا صاحب نہ رہ جائیں تو میں ساتھ دوں گا؟ نہیں نا؟ کیونکہ جس خوبی کی وجہ سے میں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ خوبی ختم، وہ خوبی ختم، تو میں ان کا ساتھ کیوں دوں گا؟ وہ ساتھ بھی ختم. جو ناطخواں ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو مقرر ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو سماج کے لیے کام کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. مطلب یہ خوبیاں جب تک پائی جائیں گی تب تک میں ان کے ساتھ ہوں، اور نہیں تو اس کے ساتھ نہیں. آپ کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو آپ کے ساتھ. پتہ چلا یہ ساتھ آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے اوصاف کے ساتھ ہے، آپ کی خوبیوں کے ساتھ ہے. واہ 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 واہ. آپ کی خوبیوں کی وجہ سے ہے، آپ کی خوبیوں کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ہوں. جو آپ کے اندر خوبیاں، آپ کی ذات کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، آپ کے وجود کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب سنو مسلمانوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے اندر صبر کی خوبی پائی جا رہی ہے. ان کی ذات کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے اندر جہاد کرنے کی خوبی پائی جا رہی ہے. ان کی اپنی ذات کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. مگر قربان جاؤ، یہاں نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر فکر مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں کسی خوبی، کسی صفت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ذات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابو بکر خدا ہماری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری ذات اور ہمارے وجود کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یوم صدیق اکبر. یہ فرق ہے مسلمانوں ان اللہ معنا اور ان اللہ مع الصابرین میں. یہ مت کہہ دینا دونوں ایک جیسا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی ہماری ذات، صدیق اکبر کی ذات اور ان کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ خدا ہے. اوصاف کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ذات کی وجہ سے. ان کی ذات ہی خدا کی بارگاہ میں اس قدر معظم ہے کہ ان کی ذات کی وجہ سے ان کے ساتھ خدا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله يغنيهم الله ورسوله من فضله. اللہ رسول کا تذکرہ ایک ساتھ ہوتا ہے جگہ جگہ، جگہ جگہ ایک ساتھ. ہم آقا کی عظمتوں کا جب چرچا کرتے ہیں تو اس کو بڑے فخر کے ساتھ بحمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے جگہ جگہ اللہ و رسول قرآن میں بیان فرمایا ہے. ہم بڑی فخر کے ساتھ بحمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ اپنے نام پاک کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑا ہے، نبی کے نام کو جوڑ کے بیان فرمایا ہے. قربان جاؤ صدیق اکبر کی شان پہ آقا فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر فکر مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر کو رسول اللہ اپنے ساتھ جوڑ کے بیان فرما رہے ہیں صدیق اکبر فکر مت کر، فکر مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. نبی نے ان کی ذات کو اپنی ذات سے جوڑ کے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر مت کر.
یہ رتبہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام معاملات میں صدیق اکبر کو اپنا نائب مطلق بنائے رکھتے تھے۔ ایک عورت آئیں، انہوں نے کچھ صدقے کی بات پوچھی، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس لایا کرو۔ عورت نے کہا کہ حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو تب کہاں جاؤں؟ کہا ابو بکر کے پاس جانا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، حبیب ہیں، ان سے زیادہ پیارا رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا نہیں میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ازواج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدمیوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ فرمایا اس کے باپ سے۔ پہلے فرمایا حضرت عائشہ کے بارے میں، پھر کہا اس کے باپ سے، یعنی ابو بکر سے۔ ان کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ صدیق اکبر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بے پناہ عشق تھا، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے وہ غزوہ تبوک کا واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن میں تھوڑا اپنے انداز میں ذکر کر دوں مختصر سا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ سے حضور نے فرما دیا، سب سے اعلان فرما دیا کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، فوجیوں کو تیار کرنے کے لیے صدقے کرو، ساز و سامان لاؤ، اپنی طرف سے مدد کرو۔ 30,000 کا لشکر تیار کرنا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اتنی مالداری نہیں تھی اس زمانے میں، 30,000 کا لشکر تیار کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی جو غنی تھے، مالدار تھے بلا شبہ، انہوں نے اپنی جانب سے 600 سواروں کے لیے سواری کا انتظام کیا اور اس کے ساتھ ساز و سامان کا انتظام کیا۔ اسی موقع پہ حضور نے فرمایا تھا آج عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت مجھ سے عثمان نے خرید لی ہے۔ ایک تو آج ایک بیر روما خرید کر کے جو مسلمانوں کو پانی وقف کیا ہے، اس دن عثمان نے جنت خریدی۔ اسی دن اعلان جب حضور نے کیا تو صحابہ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کے آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو یہ ایک چیز ہے نا کہ ہمارے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں اتنا نیک کیوں ہے، مقبول کیوں ہے، اتنی عزت والا کیوں ہے، لوگ اس کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں، یہ جلن نہیں ہونی چاہیے، لیکن نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تو میں تہجد بھی پڑھوں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ 1000 روپے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میں 1100 خرچ کروں گا۔ آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ہے ہمارے اندر حسد ہے، جلن ہے، اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو جلن میں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، لیکن خدا کی قدرت، آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، بعض حضرات آگے بڑھنا بھی چاہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں صدیق اکبر کے لیے اگلا درجہ متعین فرما دیا تھا، مقرر فرما دیا تھا، تو کوئی آگے کیسے بڑھ سکتا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب سارے لوگ سامان لانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، آج میرے پاس، اس وقت ان کے پاس خوشحالی تھی، اچھا خاصا مال تھا، کہا آج میں ضرور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ کوئی مقابلہ آرائی نہیں تھی، لیکن ایک جو نیکی کا جذبہ تھا کہ نیک کام اور اللہ کی راہ میں خرچ آج میں ان سے زیادہ کر لوں گا، آج موقع ہے، کیونکہ خوشحالی بھی مجھے ہے، مال بھی میرے پاس اچھا خاصا ہے، اور آج میں اللہ کی راہ میں اچھا خاصا مال خرچ کر کے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لا کے میں نے مال اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میں نے اپنا آدھا مال لا کے رکھ دیا۔ صدیق اکبر بھی اپنا مال لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کتنا لے کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر اپنے بال بچوں کے لیے کتنا تم چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا گھر میں سب لے آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑایا۔ حضرت
حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ جواب سنا مجھے یقین ہو گیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اپنا آدھا مال لے کر کے آیا, ابو بکر اپنا پورا اثاثہ پوری دولت لا کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا. میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سرکار اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد, دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو حالات تھے پوری امت کے بڑے ہی پرخطر حالات تھے, بڑے پرخطر حالات تھے. اس وقت امت کو سنبھالنا سب سے زیادہ ضروری تھا. صحابہ کی کیفیت عجیب و غریب تھی. ہمارے گھروں میں جب کسی کا وصال ہو جاتا ہے تب ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم میں جو اگر کوئی بہت خاص عزیز ہے تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں ہوش نہیں رہتا. بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت صحابہ کرام کے اوپر آئی تھی, اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم میں جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو میری وفات تم یاد کر لینا, اس سے بڑی کوئی مصیبت تمہارے لیے نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا تھا. صحابہ کرام ہوش و حواس گم تھے, پریشان تھے, حیران تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. بعض حضرات گھروں میں بیٹھ گئے, باہر نہیں نکل رہے تھے یہ خبر سننے کے بعد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال تھا, آپ نے سنا ہوگا, ننگی تلوار لے کے گھوم رہے تھے, بڑبڑا رہے تھے, کہہ رہے تھے اگر کوئی کہہ دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن مار دوں گا. بتاؤ اگر یہ حالات رہتے تو امت بکھر جاتی کہ نہیں بکھر جاتی؟ کیا حالات ہوتے اس وقت امت کو. اس کے بعد اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ راسخ اور مضبوط ایمان والے صدیق اکبر ہیں. گھر سے نکلتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں آتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا. آتے ہیں, چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں, چادر ہٹاتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں پیشانی مبارک پہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار آپ کو وفات عطا فرمائی ہے, اب کبھی دوبارہ آپ کو وفات نہیں دے گا, کیونکہ نبی دوبارہ کبھی جب قیامت بھی آئے گی تب بھی دوبارہ انہیں وفات نہیں ہوگی, انہیں زندگی عطا کی جائے گی تو ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی. اللہ نے آپ کو ایک بار وفات دی ہے, دوبارہ وفات نہیں دے گا. پھر اس کے بعد بوسہ لے کے ڈھک دیتے ہیں, باہر تشریف لاتے ہیں. حیران و پریشان تھے. حضرت عمر الٹا سیدھا بول رہے تھے, بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے. اس وقت کے عالم میں بالکل عجیب و غریب حالت تھی. اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا عمر چپ ہو جاؤ, عمر چپ ہو جاؤ. کھڑے ہو کر کے منبر پہ خطبہ دیا, من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ہم آقا کی عبادت نہیں کرتے تھے, ہم آقا کی عبادت نہیں کرتے تھے, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ ہمارے آقا ہیں, آخری نبی ہیں. اگر کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے ان کا وصال ہو چکا ہے, اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تو سن لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی نہیں, اسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی. پھر آیت آپ نے پڑھی, ہما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر ان سے پہلے بھی اور رسولان کرام گزر چکے ہیں, اگر ان کا وصال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ سن لو, اگر کوئی تم میں کا پلٹ گیا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, وہ اللہ کا کوئی کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. یہ جب آیت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے تب جا کر کے لوگوں کے حواس واپس آئے ہیں. تو اس کے بعد اطمینان لوگوں کو ہوا ہے اور یہ یقین ہو گیا. حضرت عمر فوراً زمین پہ بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں تب مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا چکے ہیں. اس کے بعد کے بڑے پرخطر حالات تھے. مرتد ہونے لگے لوگ, نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ. زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے کچھ لوگ, کہنے لگے زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں, حضور کو دیتے تھے اب نہیں دیں گے, جبکہ زکوٰۃ کا فرض ہونا بالکل ضروریات دین سے ہے. جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. ایک طرف یہ معاملہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, دوسری طرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والے, تیسری طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہونے لگے.
ہر طرف سے فتنے اٹھنے لگے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا غم, ادھر فتنوں پہ فتنے اٹھ رہے تھے. اس وقت فتنوں کے عالم میں جب چاروں طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے, غم کی حالت تھی, پریشانیوں کی حالت تھی, پوری امت پہ بکھرنے کی کیفیت تھی, پوری امت بکھرنے کے کگار پہ تھی. اس وقت پوری امت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے. ویسے ہی نہیں مولا علی نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے بہادر ہیں. ابو بکر سے بہادر کوئی نہیں ہے. جب کہا کہ نہیں آپ بہادر ہیں, کہا نہیں, کوئی میرے سامنے آتا ہے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن ابو بکر سے زیادہ بہادر ہم میں کوئی نہیں ہے. میدان بدر میں جب ہم نے خیمہ لگایا تھا تو اس رات بڑی دہشت کی رات تھی, بڑے خوف کی رات تھی. ہم لوگ 300 کچھ لوگ تھے, ادھر 1000 کے قریب لوگ تھے. دہشت تھی, خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات میں وہ لوگ حملہ کر دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں. اس وقت حضور کی خدمت کے لیے, حضور کی حفاظت کے لیے ہم میں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ حفاظت کے لیے اکیلے کھڑا ہو سکے. اس رات حضور کی حفاظت کے لیے ننگی تلوار لے کر کے اگر کسی نے اس خیمے کے باہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی تو وہ سید الشجاعان, بہادروں کے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. ویسے ہی نہیں مولا علی نے یہ سب بیان کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے. جب خلیفہ بننے کی بات آئی, ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ, حضور کے خلیفہ, ڈائریکٹ خلیفہ دنیا میں اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفۃ رسول اللہ لقب تھا آپ کا. لوگ آپ کو خلیفۃ رسول اللہ کہہ کے بلایا کرتے تھے. رسول اللہ کے خلیفہ, رسول اللہ کے نائب. اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر خلیفہ ہوئے, تو ان کو جانتے ہو لوگ خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے تھے, ان کو خلیفت رسول اللہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. صدیق اکبر اپنے زمانے میں دوسرے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. حضرت عمر کا زمانہ ہوا تو تیسری والی سیڑھی, نچلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر کو جب خلیفت رسول اللہ کہا جانے لگا کہ یہ حضور کے نہیں, صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں. کس کے خلیفہ ہیں؟ صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں. تو یہ ہوا بھائی خلیفت رسول اللہ, تھوڑا بولنے میں لمبا ہو رہا تھا. تب اس کے بعد آپسی مشورے سے ہوا کہ اس لفظ کے بجائے امیر المومنین لقب کر لیا جائے. تب اس زمانے سے امیر المومنین کہا جانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق اکبر ہیں. وہی نائب مطلق ہیں, وہی نائب کامل ہیں, وہی خلیفت اکبر ہیں, وہی سب سے بڑے خلیفہ ہیں, وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں, بلا واسطہ براہ راست خلیفہ ہیں. آپ کے تقوی کا ایک واقعہ میں بتا کے اب اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ کتنا وقت ہوا حضرت؟ 1 بجنے والا ہے, اس لیے اور آپ لوگوں کو بھی اب آرام بھی کرنا ہے. صبح فجر کی نماز بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے نا, انشاءاللہ سب کو پڑھنی ہے مسلمانوں. نماز ہمارے دین کا ستون اور دین کی بنیاد ہے. آج بڑے خراب حالات قوم کے اوپر ہیں, بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا. ابھی حضرت نے اشارہ بھی فرمایا کہ حالات بڑے نازک ہیں, ملک کے, قوم کے حالات بڑے نازک ہیں. تو یہ ہماری, دیکھیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے, تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ. اس لیے ذرا ہم یہ صرف نہیں کہتے کہ صرف نماز کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ایک اسلامی چال ڈھال, اسلامی ماحول والا انسان بنائیں. جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں ان ساری تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد ان کے وفات کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کا کام تھا, پہلے کپڑے کی تجارت, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. کپڑے کا کاروبار بڑا بابرکت کاروبار ہے, جو لوگ کرتے ہیں انہیں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جب خلیفہ بنا دیے گئے تو اب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا اسلام, تمام مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ, تو اب اپنا کاروبار کیسے چلے گا. لیکن پھر بھی خلافت کے تیسرے دن, خلیفہ بننے کے تیسرے دن, چادروں کا ایک بنڈل آپ نے اٹھایا اور مارکیٹ چلے گئے. جا رہے تھے, راستے میں حضرت عمر مل گئے, کہا اینا ترید, کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا الی السوق, بازار جا رہا ہوں, یہ بیچوں گا.
فرما رہے ہیں حضرت عمر کہ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ یہ سب بیچیں گے تو کیسے مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ آپ اپنے بزنس اور کاروبار کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا نہیں تو اپنے بال بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ أَهْلِي وَعِيَالِي، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں کہاں سے اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا؟ آج ہم میں کا کوئی اگر پردھان بھی بن جاتا ہے تو سوچتا ہے ایک پشت کا تو انتظام ہو ہی گیا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ اور کہیں ودھائک بن گیا تب تو چلو نہ جانے کتنے کا انتظام کرنے لگتا ہے۔ صدیق اکبر کی شان دیکھو، فرماتے ہیں اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے بال بچوں کو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ کام نہیں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ کریں گے آپ تو پھر مسلمانوں کے معاملات دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا، اور آپ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں۔ میں چلتا ہوں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، وہ آپ کے لیے وظیفہ طے کر دیں گے، آپ کے لیے وظیفہ، بیت المال جو حکومتی خزانہ ہوگا اس سے آپ کو وظیفہ ملا کرے گا۔ لے کر کے حضرت ابوبکر کو حضرت عمر گئے، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ابوبکر کے لیے آپ وظیفہ طے کر دیجئے، روزانہ کا خرچ جو ان کے اور ان کے بال بچوں کے لیے کافی ہو، جن کے خرچ کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک آدمی کی ایک دن کا خرچ متعین کروں گا، وہ بھی متوسط درجے کا، نہ بہت ہائی فائی نہ بہت ادنا، متوسط درجے کا خرچ 2 درہم، کتنا؟ 2 روپیہ کہہ لیجئے، اس زمانے میں 2 روپیہ آپ کا رہے گا دن بھر کا خرچ، اس میں آپ کا اپنا خرچ بھی چلانا ہے اور آپ کے بال بچوں کا خرچ بھی چلنا ہے۔ 2 جوڑی کپڑے آپ کو ملیں گے، ایک ٹھنڈی کا ایک گرمی کا، اور پانی پینے کا برتن اور اوڑھنے کے لیے چادر، یہ ضرورت کا سامان آپ کو اتنا ملے گا۔ کیا بات، سن رہے ہو مسلمانوں؟ صدیق اکبر خلیفۃ الرسول کی بات ہو رہی ہے، طے کون کر رہے ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، طے کر دیا، کہا میڈیم متوسط درجے کا آپ کا خرچ رہے گا، یہ اسی میں آپ کو چلانا ہے۔ 2 سال تک آپ اسی خرچ پہ سب کچھ اپنا انتظام دیکھتے رہے، سنبھالتے رہے، چلاتے رہے۔ 2 سال کے بعد جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت کر دی کہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ عمر ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ حضرت عمر کچھ لگتے تھے آپ کے؟ کوئی خاندانی رشتہ تھا؟ نہیں۔ حضرت عمر خاندان کے اعتبار سے، سبھی حضرات قبیلے کے اعتبار سے تو قبیلے قریش سے تھے، لیکن اس میں الگ الگ خاندان تھے۔ حضرت ابو بکر تیمی خاندان کے تھے، حضرت عمر جو تھے وہ ادوی خاندان کے تھے، بنو عدی کے تھے، بنو عدی کے تھے، وہ بنو تیم کے تھے، تیمی خاندان، دونوں کا خاندان الگ، کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا۔ مگر حضرت ابو بکر نے اپنے بعد مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ حضرت عمر کو بنا کر کے قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ رسول اللہ کے دین میں جو عہدے ملیں گے، دین کے عہدے ملیں گے، منصب ملیں گے، وہ خاندانی رشتے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پہ ملیں گے۔ لیکن آج ہم میں کا کوئی پیر ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹے ہی کو اپنا خلیفہ بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیٹا انگوٹھا ٹیک ہو، جاہل ہو، نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، لیکن اس کو خلیفہ بنا کے لوگ جاتے سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت چلتی ہے۔ اس میں وراثت نہیں، دین کے منصبوں میں وراثت نہیں چلتی ہے۔ آپ کسی عالم کو مانتے ہیں تو اس عالم کو مانتے ہیں، اس کا بیٹا اگر عالم ہے، ماننے لائق ہے تو مانا جائے گا۔ ہاں، عزت و احترام اپنی جگہ ہے، لیکن وہ منصب تبھی ملے گا جب وہ اپنے باپ کا سچا وارث بنے گا، لائق بنے گا، تب اس کو اس کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ ذمہ داری کی صلاحیت ہوتی ہے تو 18 سال کے اسامہ بن زید بھی بوڑھے صحابہ کے بھی امیر بنا دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ تو صلاحیت دیکھ کے انہوں نے منتخب کیا حضرت عمر کو۔ وصال کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ جو سامان ہے، چادر ہے نا، اور یہ جو برتن ہے، بھئی وظیفہ تو بند ہو جائے گا آٹومیٹک، جو وظیفہ مل رہا تھا،
لیکن یہ جو چادر ہے، یہ برتن ہے اور یہ جو سامان ہے، یہ جب میرا انتقال ہو جائے تو عمر کو پہنچا دینا، بیت المال میں جمع کروا دینا۔ یہ ہے تقوی مسلمانوں صدیق اکبر کا۔ قرآن نے ویسے ہی اتقا نہیں کہا ہے، فرمایا یہ جو ہے بیت المال کا سامان ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا، عمر کو دے دینا، وہ امیر المومنین ہوگا، وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، اس کو واپس کر دینا، بیت المال میں جمع کروا دینا۔ یہ ہے تقوی صدیق اکبر کا۔ آج ہم اگر کسی مدرسے کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو آدھا مدرسہ اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، کسی مسجد کی کمیٹی کے صدر بن جاتے ہیں تو مسجد کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارا حال۔ ایک ذرہ، ایک اگر جھاڑو کا ایک ذرہ بھی مسجد میں ہے تو بھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں مسلمانوں۔ مسجد اپنے تمام اموال سمیت اللہ کی ملکیت ہے، ہم صرف امانت کے ساتھ اس کی نگہبانی کرنے کے ذمہ دار ہیں، اس میں اپنی ملکیت جتانے کے ہمارا منصب نہیں ہے ملکیت جتانے کا۔ لیکن ہم کہیں عہدہ پا جاتے ہیں تو جس چیز کی ذمہ داری ملتی ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ملکیت ہے۔ یہ صدیق اکبر کا تقویٰ، فرما رہے ہیں واپس کر دینا۔ جب واپس کیا گیا، حضرت عمر کے پاس سامان پہنچا تو دیکھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے صدیق اکبر آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے بعد والوں کو تھکا دیا، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تقویٰ کوئی اور کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کی شان تھی۔ حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ایک بات اور سن لو، تمہارے دو بھائی ہیں، ایک کی تو شہادت ہو چکی تھی، غزوہ طائف میں ان کو تیر لگ گیا تھا، بعد میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں آپ کی تھیں، ایک کی آپ کی زندگی میں شہادت ہو چکی تھی، 2 بیٹے تھے اور اس وقت 2 ہی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے اور 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ سے آپ نے کہا کہ عائشہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور دو تمہاری بہنیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ابو 2 بہنیں کہاں ہیں، ایک میں ہوں ایک اسما ہے، 2 ہی تو ہیں، جیسے 2 بھائی ہیں ویسے ہم 2 ہی بہنیں ہیں۔ فرمایا نہیں، میری بیوی فلانا جو ہے اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے اور وہ بچہ لڑکی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ علم کا یہ عالم ہے صدیق اکبر کے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ ہے کہ بچی ہے، اس کا بھی فیصلہ کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا تاکہ جان لے کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جو پل رہا ہے، اس کا علم صرف رسول اللہ کو نہیں بلکہ رسول اللہ کے صدقے میں امتیوں کو بھی حاصل ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ 3 بہنیں تم لوگ ہو، تمہاری 2 بہنیں اور ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ تم کرنا، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ کا وصال جب بالکل قریب ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو کفن وغیرہ نہلانے کفن دینے کے بعد حضور کے روضہ اطہر کے سامنے لے جانا اور وہاں کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے گا تو مجھے اندر دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے گا تو مجھے لا کر کے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ لے جایا گیا، ویسے ہی سلام پیش کر کے عرض کی گئی یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، دروازہ کھل گیا اپنے آپ، سبحان اللہ، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ بلکہ ایک روایت میں تو میں نے پڑھا کہ جو قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کھل کے گر گیا اور دروازہ کھل گیا۔ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب له مشتاق، حبیب کو محبوب کے پاس لے آؤ کیونکہ محبوب اس سے ملنے کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل جسم مبارک کے پاس، قبر مبارک کے پاس آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، ان کا جب وصال ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی وہیں دفن ہونے کی اجازت دی جائے جہاں صدیق اکبر اور رسول اللہ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے بچا کے رکھی تھی، لیکن جب عمر کی خواہش ہے تو یہ جگہ میں انہیں دیتی ہوں، میں انہیں ترجیح دیتی ہوں، میں اپنے لیے قربان کر دیتی ہوں۔ پھر انہیں دفن کیا گیا۔
اب اس کے بعد قیامت جب ہوگی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن حضور حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو اس طرف داہنی طرف حضرت ابو بکر بائیں طرف حضرت عمر کو ساتھ میں لے کر کے ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکلے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم کو اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ شان ہے حضرت عمر کی، شیخین کریمین کی، یہ وہ دونوں ذات ہیں، یہ وہ دونوں صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے امتیوں میں سب سے بلند و بالا بنایا۔ زندگی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، قبر عطار میں بھی، روضہ عطار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی مبارک صحابہ کرام کی مبارک جماعت سے ہمارا عقیدہ سلامت رکھے، سچا عقیدہ۔ ہر صحابی رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے لائق تعظیم ہے۔ کسی صحابی کی بارگاہ میں ادنا گستاخی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو کرے اہل سنت سے باہر ہے، جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرو۔ اہل سنت کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی غلط برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ کے سارے صحابہ لائق تعظیم ہیں، قابل تعظیم ہیں، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی محبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت پہ قائم و دائم رکھے اور اسی پہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بولنے میں غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔